أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کا جو محاضرہ ہے عنوان سے واضح ہے کہ ناصبیت کا تعارف. ناصبیت سے متعلق انشاءاللہ ایک مختصر سی نشست میں تعارفی طور پر وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. بطور تمہید میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی یا آپ سے قبل بھی جتنے بھی انبیاء آئے تو انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو واضح صاف شفاف دین لے کر آتے تھے مرور زمانہ کے بعد اس میں تھوڑا سا ضعف آ جاتا. یعنی اس نبوت کو اس علم کو اس شرعی علوم کو نبھانے والے پڑھنے والے پڑھانے والے اس کو لے کر چلنے والے دھیرے دھیرے لوگ ختم ہو جاتے. ہوا نفس کے شکار لوگ کو ان کی کثرت ہوتی تو پھر اس میں تھوڑا سا ضعف آ جاتا. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کسی نبی کی مکمل تعلیمات مندرس ہو جاتی مٹ جاتی پھر جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نبی کو مبعوث فرماتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ نے جو شریعت لے کر کے آئیں اس کی تو ایک حفاظت اللہ نے اپنے ذمے میں لی ہے. لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ایسے منحرف فرقے وجود میں آئے جنہوں نے اسلام کی شبیہ کو نہایت داغدار کیا ہے. آپ علیہ السلام جو شریعت لے کر کے آئے اس میں اصولی طور پر جن لوگوں میں انحراف آیا اور جو بعد میں ایک مستقل ایک فرقے کی شکل اختیار کر گئے جیسے مرجئہ ہیں معتزلہ ہیں اور جہمیہ ہیں معطلہ ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرقے تو ہیں اور بہت ہی مضر ہیں اسلامی علوم کے لیے اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے. لیکن ان کے تعلق سے اچھا خاصا دراسہ کیا گیا ہے. اہل علم نے اس تعلق سے کتابیں لکھیں دروس ہوئے ہیں قدیم زمانے سے تالیفات ہیں اور خوب جو ہے مطلب اس تعلق سے مواد ملتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو اگر ہم پوچھیں شیعہ سے متعلق اور بالخصوص دور حاضر کے مسلمانوں کو اگر ہم پوچھیں خوارج سے متعلق تو تقریباً سبھی واقف ہیں اس سے. خاص کر داعش اور القاعدہ جیسی جو منحرف جماعتیں ہیں ان کی سلسلے میں اہل علم نے جو اقدامی طور پر جو ان پر رد کیا ہے اور ان کے تعلق سے جو واضح کیا ہے تو سب تقریباً واقف ہیں الحمدللہ. لیکن ناصبیت سے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے عربی زبان میں بھی اس پر بہت کم کچھ لکھا گیا ہے. اردو زبان میں میرے معلومات کے مطابق نہ کے برابر ہے. یعنی مجھے ابھی تک تو کوئی چیز ایسے سامنے نہیں آئی کہ ناصبیت سے متعلق کوئی رسالہ یا جو مجلات نکلتے ہیں اس میں ناصبیت سے متعلق کوئی دراسہ کیا گیا ہو میری معلومات میں نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس تعلق سے کس حد تک جو ہے مطلب کم کہا گیا ہے یا کم خدمت کی گئی ہے. لیکن بکھری معلومات قدیم زمانے کے جو علماء ہیں ان کی تحریروں میں باتیں ملتی ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ اس سے متعلق ہم متعارف ہوں تاکہ بحیثیت ایک طالب علم ہم واقف نہیں ہوں گے تو پھر ہم اس کی خطورت کو بھی نہیں سمجھ سکتے. ناصبیت سے متعلق انشاءاللہ ہم معلومات حاصل کریں گے. سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ جس طرح سے ہم الخوارج کہتے ہیں جس طرح سے ہم کہتے ہیں شیعہ یا المعتزلہ تو اہل علم اس تعلق سے بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ معتزلہ کو معتزلہ کیوں کہا گیا. یعنی اعتزال عربی زبان کا ایک کلمہ ہے ایک لفظ ہے. ویسے الخوارج ہم جانتے ہیں ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے لیکن اس کی بات بتلائی جاتی ہے کہ انہیں خوارج کیوں کہا گیا. انہوں نے تو اپنے آپ کو تو خوارج نہیں کہا نا تو خوارج کیوں نام دیا گیا ان کو الحروریہ انہیں کیوں نام دیا گیا. اس نقطہ نظر سے جو ہے النواصب کیوں کہا جاتا ہے ان کو
تو وہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ عربی زبان میں نصبہ، نون، صاد، با، یہ جو سے حرفی جو فعل ہے، اس سے جو اس کے مختلف معانی آتے ہیں اس کے ابواب بدلنے کی وجہ سے۔ کبھی یہ جو ہے باب عالمہ سے آتا ہے، سمیعہ وغیرہ سے، تو اس سے اس کے معنی تھکان کے آتے ہیں۔ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ایک تو وہ معنی آتا ہے۔ لیکن نصب الشیء جب کہا جاتا ہے تو اس کے عمومی طور پر یہ معنی آتے ہیں، یعنی اقامت الشیء ورفعہ۔ مختلف معاجم جو ہے قدیم اس میں یہی معنی ہے کہ جو ہے کسی چیز کو ایک تو سیدھا کرنا اور اسے کھڑا کرنا، اسے نصب کرنا، اسے گاڑ دینا۔ جیسے کہتے ہیں کہ علم، علم جھنڈے کو کہتے ہیں، جھنڈے کو گاڑنا، نیزے کو گاڑنا، تو نصبہ کی یہی معنی آتے ہیں۔ قدیم زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی نبی، کسی ولی یا کسی اچھے انسان کی، یا حتیٰ کہ شجر اور حجر کو بھی جو ہے ایک معبود کے نام پر اسے نصب کر دیا جاتا تھا، تو وہ ایک مستقل اس کی عبادت کی جاتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے آغاز میں بیان فرمایا جو چیزیں حرام ہیں، کہ یہ حرام، جو حرام کی جو مختلف شکلیں ہیں کہ کیا کیا ایک مسلمان کے لیے حرام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، جو نصب کے نام پر، نصب کہتے ہیں انہی انصاب اس کی جمع آتی ہے، جو بت ہوتے ہیں، جو تھان جو ہوتے ہیں، جو انسانی شکلوں میں یا مورتیوں کی شکل میں جو چیز نصب کی جاتی ہے، تو اس نقطہ نظر سے اسے نصب کہا جاتا ہے، کیونکہ اسے ایک تو کھڑا کیا جاتا ہے، اسے نصب کیا جاتا ہے، پھر اصطلاحی طور پر وہ النصب کہلائے کہ جو ہے ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو النواسب، یہ ہم کو بات معلوم ہو گئی ہے۔ صاحب القاموس جو ہیں علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ، 9ویں صدی ہجری کے آغاز میں انتقال ہوا آپ کا، عظیم لغوی ہیں اور کافی خدمات ہیں آپ کی مختلف جہت سے۔ اس نقطہ نظر سے آپ نے ایک معنی یہ لکھا کہ نصبہ کے معنی جو جب اصطلاحی طور پر نواسب جب کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ النواسب و اہل، یا جب ہم کہتے ہیں کہ النواسب و اہل النواسب جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ المتدینون ببغض علی، جو حضرات کے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے کو اپنا دین سمجھتے ہیں، یعنی اسے کار ثواب سمجھتے ہیں، اسے عبادت سمجھتے ہیں، اسے تقرب الی اللہ سمجھتے ہیں، کہ جس طرح سے شیعہ نے شیخین کو، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب کو، عثمان بن عفان کو اور دیگر صحابہ کو، سبھی صحابہ کو سوائے اہل البیت کے، انہوں نے جو تکفیر کی، جو تفسیق کی، بلکہ تکفیر کی ان کی، بالکل ان کے برخلاف یہ النواسب ہیں۔ ہم آگے بتلائیں گے کہ خوارج اور نواسب میں کیا فرق ہے۔ تو یہ جو نواسب ہیں جنہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بغض کیا اور اسے کار ثواب سمجھا، اسے اپنا دین سمجھا انہوں نے، کیونکہ ینسبون لہو کہتے ہیں، یعنی گویا کہ انہوں نے ان کی دشمنی کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا، ان کی دشمنی کے لیے اپنی زندگی لگا دی۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ گویا کہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی کس کام کے لیے؟ علی بن ابی طالب کے بغض کے لیے، ان سے اس طرح سے۔ تو یہ الناصبیہ ہے یا النواسب ہے۔ اب اصطلاحی طور پر اس کے جو معانی بیان کیے جاتے ہیں، اس کی جو تشریحات جو ملتے ہیں، سب سے زیادہ اس پر جو عظیم انداز میں جو خدمت کی ہے، یہ بحیثیت ایک طالب علم کے ہمارا اپنا مطالعے کا خلاصہ بھی ہے، اور دیگر اہل علم کے اقوال بھی ہیں اس باب میں، ماں بات کی، جن کا یہ کہنا ہے کہ سب سے عظیم خدمت اس باب میں جس عالم دین نے کی وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے رحمہ اللہ۔ بہت عظیم خدمت، بہت پھیلا کے آپ نے لکھا ہے، اور کسی پہلو سے بھی آپ نے اس موضوع کو تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے منہاج السنہ النبویہ جو کتاب ہے ان کے رد میں، شیعہ کے رد میں کتاب ہے، لیکن نواسب سے متعلق آپ نے اچھا خاصا رد کیا۔ میں بتلاؤں گا کیوں کر ان کی اس ضمن میں یہ بحث آئی، میں آپ کو آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ النبویہ میں نواسب سے متعلق کیوں کر گفتگو کی، اور اس میں کتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے شیعہ کے رد میں۔ النواسب سے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ النواسب وہ لوگ ہیں جو الذین یکفرون علیاً او یفسقونہ، جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تکفیر کرتے ہیں یا انہیں فاسق کہتے ہیں عیاذا باللہ، یا جو ہے یعنی ان کی عدالت میں بحیثیت ایک مسلمان، ایک عادل، ایک ان کی جو یعنی عدالت الصحابہ جو ہم کہتے ہیں، یعنی ان کی جو توثیق جو اللہ رب العالمین کی جو تعریف کی ہے، ان کی جو فضائل اللہ نے بیان فرمائے احادیث مبارکہ میں، اس میں کم از کم شک کا اظہار کرنا، یا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے بس اپنی
زندگی میں بتلائے تھے، بعد میں یہ اس پر نہیں اتر پائے، ایسی باتیں جو کہتے ہیں اور اس کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے مطلب لگا دیتے ہیں، اس کے لیے کہا کہ یہ لوگ نواسب ہیں۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کے حق میں بات کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ جو عبارت ہم نے آپ کے سامنے سنائی ہے وہ منہاج السنہ نبویہ کی ہے، لیکن آپ دیکھو جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے العقیدۃ الواسطیہ، نہایت عظیم، نہایت مقبول اور نہایت شہرت یافتہ کتاب، اور بہت ہی جو ہے یعنی اپنا اثر اس نے جو ہے اپنے میدان میں رکھی ہے، العقیدۃ الواسطیہ۔ العقیدۃ الواسطیہ میں بھی آپ نے اس ضمن میں اشارتاً لکھا ہے، اور اس کی جو شروحات ہیں وہ بہت ہی شروحات ہیں العقیدۃ الواسطیہ کی۔ اس میں ایک بہت ہی اچھی شرح اس بارے میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کئی ایک شروحات کو سامنے رکھا اور بہت طول دیا، اس میں مفصل لکھا، کوئی گوشہ آپ نے جو ہے نہیں چھوڑا آپ نے اس کی شرح میں۔ آپ نے اس سلسلے میں لکھا کہ النواسب وہ لوگ ہیں، ابن العثیمین رحمہ اللہ نے بہت دقیق تعریف کی اس کی۔ شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ نواسب وہ لوگ ہیں جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حق میں یا اہل بیت، جو یعنی ینسبون العداء لآل البیت، جو اہل بیت کے خلاف دشمنی کے طور پر ایک محاذ قائم کرتے ہیں، یعنی انہوں نے ایک نظریہ بنا لیا کہ اہل بیت سے ہماری دشمنی ہے، ہم ان کی تکفیر کرنا، یعنی یفسقونہم ویکفرونہم ویسبونہم ویقدحون فیہم، یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ ان کی شخصیت کو داغدار کرنا، ان پہ عیب جوئی کرنا، ان کی عدالت کو ساقط بتلانا، ساقط الاعتبار بتلانا۔ اور ایک بات آخر میں یہ بھی کہی ہے کہ جو نواسب ہیں، کہا کہ وہ نقیض ہیں روافظ کی، وہم نقیض الروافظ، ایسے انہوں نے کہا کہ ایک طرف روافظ ہیں تو ان کی بالکل برخلاف نواسب ہیں۔ یعنی روافظ کیا کرتے ہیں؟ جنہوں نے شیخین کو چھوڑا اور ان کی تکفیر کی، انہیں منافق کہا، اسلام سے خارج قرار دیا، بالکل ان کے برخلاف اہل البیت کی تفسیق کرنا، ان کی تکفیر کرنا، ان کی عدالت کو ساقط قرار دینا، تو یہ النواسب ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اچھی طرح بات واضح ہو گئی ہوگی۔ جی آگے ایک اور بات میں آپ کو بتلاتا ہوں اس سے ہٹ کر کے، اہل السنہ والجماعہ یہ اہل الوسط ہیں، یعنی بالکل درمیانی ہیں۔ درمیانی یہ ایک تعریفی بات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں یعنی جگہ جگہ پر کہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو امت وسط ہیں ہم۔ یعنی آپ دیکھو کہ ایک طرف اسماء و صفات کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو معطلہ ہیں، جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کی مکمل تعطیل کی، کہا کہ اللہ کے مطلب کوئی تعارف ہی نہیں ہے، کوئی نام ہی نہیں ہے، کوئی صفات ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو، ایک طرف معطلہ ہیں نیچے اتری، ایک طرف متأولہ ہیں جنہوں نے تعویل کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہے ید کا لفظ تو ہے لیکن اس کا یہ معنی ہے، لیکن ایک طرف وہ ہیں جو مجسمہ ہیں، جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ایک تجسیم کر دی، ایک جسم ہی بنا دیا، پورا حلیہ ہی بنا دیا۔ اہل السنہ والجماعہ ان سے بھی بری ہیں، تعطیل کرتے ہیں ان پہ بھی رد کرتے ہیں، جو تعویل کرتے ہیں ان پہ بھی رد کرتے ہیں، جو تمثیل بیان کرتے ہیں، تجسیم اور تشبیہ جو کرتے ہیں ان سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو دونوں سے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ صفات علیہ کو تسلیم کرتے ہیں، ہو بہو مانتے ہیں، کما یلیق لشأنہ، نہ تعطیل کرتے ہیں، نہ ان کی طرح تعویل کرتے ہیں، نہ ہی تجسیم اور تشبیہ کے قائل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہاں تک بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اہل السنہ بالکل وسط ہیں۔ ویسے ہی اس باب میں بھی اہل السنہ والجماعہ جہاں کل کے کل صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، مطلب ان کے فضائل کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں، ان سے دوستی کو اللہ کا تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ویسے ہی اہل بیت سے متعلق بھی وہی معاملہ اختیار کرتے ہیں، تفاوت کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ۔ سابقین اولین ان کا اپنا ایک مقام ہے، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کے ان کا اپنا ایک مقام ہے، اللہ کے رسول نے کسی کی فضیلت بیان کی ان کا اپنا ایک مقام ہے، جزوی طور پر یا جو ہے عمومی طور پر کہی ہو، تو اس مراتب کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ وسط ہیں اس معنی میں کہ وہ نہ صدیق اکبر عمر بن خطاب نہ کسی اور کی وہ قدح کرتے ہیں شیعہ کی طرح، اور نہ ہی اہل بیت کے خلاف کوئی محاذ قائم کرتے ہیں۔ کل کے تعلق سے یہی کہتے ہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بات واضح ہو گئی ہوگی۔ میں آپ کو دو باتیں ابن تیمیہ کی دو عبارتیں پڑھ کر کے سناتا ہوں جس سے بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے باذن اللہ تعالی۔ دیکھیے مجموع الفتاویٰ ہے یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، جلد نمبر اس کی تیسری جلد ہے، اور
جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 154 ہے۔ عبارت کافی طویل ہے لیکن میں آپ کو وہ پڑھ کر کے سناتا ہوں جو مطلوب ہے، یعنی مطلوب اس معنی میں کہ کوئی خرد برد نہیں کر رہا ہوں کہ جو ضرورت کی ہے لے رہا ہوں، یعنی کافی تفصیلی باتیں ہیں اس میں آپ کو ایک خلاصے کے طور پر وہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اہل السنہ کا موقف کیا ہے۔ اہل السنہ کا موقف کیا ہے؟ اہل السنہ یعنی خوارج اور نواسب سے بھی بیزار ہیں، ان پہ بھی رد کرتے ہیں، شیعہ اور روافض پر بھی رد کرتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ نواسب ایک حصہ ہے خوارج کا، ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ آپ کو بتاؤں گا آگے انشاءاللہ۔ ایک طرف نواسب اور خوارج ہیں، ایک طرف شیعہ ہیں، روافض ہیں، تو اہل السنہ دونوں سے بیزار ہیں۔ اب دیکھو ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے کہ وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اہل علم بیٹھے ہیں سب میرے سامنے، لیکن یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے تو سبوں کے فائدہ ہو جائے گا، اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل السنہ والجماعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانوادہ ہے ان سب سے محبت کرتے ہیں، وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، ان سے دوستی کرتے ہیں، اور دیکھو وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے متعلق جو وصیت کی ہے کہ ان کی رعایت کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور وغیرہ وغیرہ، ان کی حفاظت کی جائے، جو بھی ہو اہل بیت میں جو المطلب اور ہاشم کی اولاد سے قیامت تک جو بھی مسلمان ہیں، اور آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات، ان سبوں سے متعلق اللہ کے رسول نے جو وصیت کی ہے، جو بات کی ہے، یہ ان کے تعلق سے جو وصیت کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کی یہ حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اہل بیت کے فضائل سے متعلق کچھ نصوص بیان کی ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہو گئی۔ اس کے بعد اہل بیت سے متعلق ایک خصوصی طور پر لکھا وَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجَهُ فِي الْآخِرَةِ، خصوصاً خدیجہ رضی اللہ عنہا، تو یہ آپ نے ان کے کچھ فضائل لکھے ہیں۔ اس کے بعد دیکھو وَيَتَبَرَّؤُونَ، کیا لکھتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ؟ وَيَتَبَرَّؤُونَ مِن طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ، وَيَتَبَرَّؤُونَ مِن طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَهُمْ۔ اہل السنہ والجماعہ یعنی یہ جو روافض ہیں ان سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، جو صحابہ کے حق میں سب و شتم کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، وَيُبْغِضُونَهُمْ، اور ان سے بغض رکھتے ہیں، اور ساتھ میں اہل السنہ کن سے بھی براءت کا اظہار کرتے ہیں؟ وَمِن طَرِيقَةِ النَّوَاسِبِ، ان کی بالکل برخلاف نواسب سے بھی براءت کا اظہار کرتے ہیں، الَّذِينَ يُؤْذُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، اور ساتھ میں اہل السنہ والجماعہ نواسب سے بھی براءت کا اظہار کرتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کو تکلیف دینا ایمان کا حصہ سمجھا، اسے دین سمجھا، اسے تقرب اللہ انہوں نے جان لیا تھا۔ تو اہل السنہ والجماعہ ان دونوں سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس عبارت سے بہت اچھی طرح سے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ کتاب ظاہری طور پر سب یہی سمجھتے ہیں اور یہی ہے حق کہ یہ شیعہ کے رد میں ہے، لیکن نواسب سے متعلق اس میں اتنا رد ہے، وہ کیوں کر آیا وہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ نبویہ، یہ ہمارے پاس جو نسخہ ہے دارالفضیلہ کا المکتبۃ الشاملہ میں، یا عمومی طور پر جو کتابوں میں حوالے دیے جاتے ہیں اس نسخے کا حوالہ نہیں دیا جاتا، لیکن یہ نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، میری اپنی ذاتی چیز ہے، تو جو صفحہ نمبر ہے اس سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ 388 کا صفحہ نمبر ہے، جلد نمبر 1 دارالفضیلہ کی۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَيَتَوَلَّوْنَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَكَلَّمُونَ بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ وَلَا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَيَتَبَرَّؤُونَ مِنْ طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ وَالنَّوَاصِبِ جَمِيعًا وَيَتَوَلَّوْنَ السَّابِقِينَ وَالْأَوَّلِينَ كُلَّهُمْ وَيَعْرِفُونَ قَدْرَ الصَّحَابَةِ وَفَضْلِهِمْ وَمَنَاقِبِهِمْ وَيَرْعَوْنَ حُقُوقَ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ لَهُمْ وَلَا يَرْضَوْنَ بِمَا فَعَلَهُ مختار الثقفي، مختار ابن عبید الثقفي من الكذابين ولا ما فعله الحجاج۔ تو یہ وَيَعْلَمُونَ مَعَ هَذَا مَرَاتِبَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ فَيَعْلَمُونَ أَنَّ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنَ التَّقَدُّمِ وَالْفَضَائِلِ مَا لَمْ يُشَارِكْهُمَا فِيهَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ لَا عُثْمَانُ وَلَا عَلِيٌّ وَلَا غَيْرُهُمَا۔ اس طویل عبارت میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کل مؤمنین سے، صحابہ میں سے کل مؤمنین سے محبت رکھتے ہیں،
ان کی خاطرداری کرتے ہیں، اسے اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں علم کی بنیاد پر۔ ابو بکر کی فضیلت کیوں مانتے ہیں؟ علم کی بنیاد پر۔ عمر کی فضیلت کیوں مانتے ہیں؟ علم کی بنیاد پر۔ عثمان کی فضیلت کیوں مانتے ہیں؟ علم کی بنیاد پر۔ علی بن ابی طالب کو چوتھا مرتبہ کیوں؟ علم کی بنیاد پر۔ ہوا نفس کا شکار ہو کر کے نہیں، بات واضح ہو رہی ہے الحمدللہ۔ تو یہ چیز ہے کہ دیکھو وَيَتَبَرَّؤُونَ مِن طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ وَالنَّوَاصِبِ جَمِيعًا، تو نواسب یہ بالکل ہی ان کے برخلاف ہیں، شیعہ کے برخلاف، ایک بالکل ہی نقیض ہیں ان کے ابن العثیمین رحمہ اللہ کے بقول۔ تو اس عبارت سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھو قدیم زمانے میں ایک اور عالم دین ہیں، یہ جو متون ہیں طالب علم کے یا کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، اس میں ابو جعفر احمد بن محمد بن السلامہ رحمہ اللہ جو علم دنیا میں امام طحاوی کے نام سے معروف ہیں، العقیدہ طحاویہ، میں اس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ العقیدہ طحاویہ نہایت مختصر ہونے کے باوجود پوری دنیا میں اس کی اپنی ایک حیثیت ہے جو تقریباً یعنی سلفی لوگ تو جانتے ہیں بر صغیر کے، عرب دنیا تو ماشاءاللہ بہت آگے ہیں اس میں، کیا علماء، کیا عوام بھی وہاں کی اس باب میں بہت اتقان اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے بر صغیر میں بھی جو سلفیت کا جو دائرہ ہے، اس ضمن میں یہ چیز کچھ مخفی نہیں رہی ہے عقیدہ طحاویہ کی اہمیت سے متعلق۔ العقیدہ طحاویہ کا جو آغاز کیا ہے امام طحاوی رحمہ اللہ نے، دیکھو آپ نے کیا لکھا، آپ نے کہا قال الامام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ ھذا ذکر بیان اعتقاد اہل السنت والجماعہ علی مذہب فقہاء الملہ ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت الکوفی و ابی یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری، آپ کی تلمیذ ہیں آپ، و ابی عبداللہ محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہم، وما یعتقدون من اصول الدین ویدینون به لرب العالمین، یعنی یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے جو امام ابو حنیفہ، آپ کے تلامذہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ابو داؤد، کل محدثین، تابعین، صحابہ، سبوں کا یہ عقیدہ ہے جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ضمن میں آخر میں آپ نے جو بہت سارے باتیں لکھی، آپ نے لکھا کہ وَنُثْبِتُ، یہ بہت بات، یعنی جو لوگ سن رہے ہیں وہ ان کو اشتباہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں اس کے بعد والی عبارت پڑھ رہا ہوں، کافی متون کے بعد پڑھ رہا ہوں میں۔ آپ کہتے ہیں کہ وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا لأبی بکر الصدیق تفضیلا له وتقدیما علی جمیع الامہ ثم لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ثم لعثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ثم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وهم الخلفاء الراشدون والائمۃ المہدیون۔ اس سے کیا لازم آتا ہے؟ یعنی اہل السنہ والجماعہ نہ رافضی ہیں، روافظ سے بھی بری ہیں، نہ رافضی کہہ رہا ہوں، روافظ سے بھی بری ہیں کہ وہ ابو بکر، عمر، عثمان کی اسی ترتیب کے ساتھ ان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اور پھر چوتھے نمبر پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور نواسب سے بھی بیزار ہیں کہ اس میں تینوں کو مان کر کے علی بن ابی طالب کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ بات واضح ہوگی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اس ضمن میں ہم تفصیل میں جائیں گے تو باتیں بہت ہو جائیں گی، فکرہ میں سمجھتا ہوں واضح ہوتے جا رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں ہو گئی۔ تو آپ دیکھو یہ جو میں نے ابن تیمیہ کے حوالے سے یا امام طحاوی کے حوالے سے لکھا ہے، آپ دیکھو کتب ستہ، یہ قرآن مجید کے بعد پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں قدیم زمانے سے لے کر جب سے یہ کتب ستہ وجود میں آئے ہیں، مان لیجیے کہ 4 صدی ہجری کے آغاز ہی سے یا 3 صدی ہجری کے اواخر ہی سے کتب ستہ جب سے مرتب ہوئی ہیں، انہوں نے علمی دنیا میں، مسلم دنیا کے اندر جہاں تک اسلامی حکومت کا دائرہ تھا، جہاں تک یہ پہنچ پائیں، متفقہ طور پر ان 6 کتابوں کو جو ترجیحات حاصل ہیں اور ان کا جو مقام مسلم ہے، آپ دیکھو یہ اہل السنہ والجماعہ کے لیے ایک ٹھوس یعنی علمی ورثہ ہے۔ یہ اس بنیاد پر پوری دین کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دیگر جو احادیث ہیں وہ تو مطلب کم ہیں بنسبت کتب ستہ سے، جو زوائد ہیں تقریباً کل کا کل دین کتب ستہ میں موجود ہے۔ آپ دیکھو کتب ستہ کے جتنے بھی مطلب مؤلفین ہیں سبوں نے کتاب المناقب، کتاب فضائل الصحابہ ترتیب دیا ہے اس میں جہاں ابو بکر، عمر، عثمان کے فضائل، دیگر صحابہ کے فضائل بیان کیے ہیں، علی بن ابی طالب، اہل بیت، جعفر بن ابی طالب اور جو ہے فاطمہ، حسن، حسین، ان سب کے فضائل بیان کیے ہیں، ان سب کے فضائل بیان کیے ہیں اس ترتیب کے ساتھ۔ یعنی یہ اہل السنہ والجماعہ کا میزہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل السنہ والجماعہ نہ روافظ کی طرح صرف جو ہے علی بن ابی طالب اہل بیت کا ذکر کیا ہے، نہ نواسب کی طرح، خوارج کی طرح ان سب کو چھوڑ دیا ہے علی بن ابی طالب کو اور اہل بیت کو، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ توازن باقی رکھا ہے کیونکہ یہ امتاً وسطا ہیں۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ جی۔
یہ ایک چیز رہی. آگے ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نواسب آخر ہیں کون، ہم کیسے بتلائیں گے کہ یہ کون نواسب ہیں، اور نواسب اور خوارج میں فرق کیا ہے. نواسب دراصل جیسے ہم نے کہا کہ جو ہے وہ لوگ جنہوں نے علی بن ابی طالب کو اور اہل بیت کو، فاطمہ کو، حسن حسین کو، ان کے خانوادے کو، ان کو جو ہے مطلب جنہوں نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں، اس طرح کا جنہوں نے نظریہ بنایا. اب غور کیجئے کہ اہل سنہ والجماعہ کے ہاں تو ناصبی وہ لوگ ہیں، نواسب وہ لوگ ہیں جو خوارج ہی کا ایک حصہ ہے، جنہوں نے اہل بیت سے دشمنی کی، اہل بیت کو ہمیشہ ہدف میں رکھا. لیکن شیعہ کی زبانی، شیعہ کے نظریے میں نواسب وہ سب آ جاتے ہیں جنہوں نے بھی شیخین کی خلافت کو تسلیم کیا، ان کے فضائل کو مانا، بھلے ہی وہ علی سے محبت کرتے ہوں کہ نہ کرتے ہوں. بات واضح ہو گئی آپ کو؟ حالانکہ اہل السنہ والجماعہ سب تو علی بن ابی طالب سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے پیش نظر علی بن ابی طالب سے محبت ہے نہیں ہے وہ اصل چیز نہیں ہے. ان کے پاس ناصبیت کا اتنا وسیع دائرہ ہے، وہ کل دنیا کے مسلمانوں کو ناصبیت ہی کے چشمے سے دیکھتے ہیں، کہ کیونکہ وہ ابو بکر عمر کی فضیلت کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ عثمان کی فضیلت کو مانتے ہیں. یہ تو بالکل خالص ہوا نفس کے شکار ہونے کی بات ہے. یہ تو یہ ان کے پاس ان کا مواد پڑھیں گے آپ، ان کی کتابیں پڑھیں گے، ان کے جو ویب سائٹ ہے اس میں پڑھیں گے آپ، تو آپ کو یہی فکرہ ملے گا، کہیں کوئی دھوکے میں نہ آ جائے. تو یہ بھی ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کے پاس خوارج، نواسب اور اہل السنہ کوئی فرق نہیں ہے، الا ہے کہ اس میں سے کوئی دیانتدار ہے تو ایسے تو بالکل انگلیوں میں گنے جاتے ہیں اور وہ بھی تو نہیں رہتے ہیں. تو ایسا کسی نے کہہ دیا تو ایک آدھ کہتے ہیں، ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں، ایک ایسے بھی کہنے والے ہیں، لیکن بڑی تعداد تو وہی ہے جو سب کو ایک ہی منظار سے دیکھتے ہیں، ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، جو کہ غلط ہے. تو اہل السنہ والجماعہ جہاں روافض سے بری ہیں، ویسے ہی نواسب اور جو خوارج سے بھی بری ہیں. ان کے پاس عمومی طور پر نواسب کی جو بات آتی ہے، آپ دیکھو کہ ابو بکر کے انتقال کے بعد، عمر بن خطاب کے انتقال کے بعد، عثمان کی شہادت کے بعد رضی اللہ عنہ اجمعین، جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا اور آپ نے مطلب جو اس نازک موڑ پر جو آپ نے معاویہ بن ابی سفیان سے کہا تھا کہ ابھی بیعت کر لیں، پہلے ہماری طاقت اکٹھا ہو جائے تاکہ ہم یہ جو درمیان کی جو جماعت جو کھیل رہی ہے ہم سب مل کے اس سے لڑیں، یہ جو بات آ رہی تھی، تو اس ضمن میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد مروان بن عبد الملک، ان کے بعد ان کے خانوادے کی کچھ لوگوں نے کچھ تیزیاں آ گئی تھیں بنو امیہ کے اندر، جو اہل بیت سے متعلق کچھ چپخلش رہ گئی تھی. تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں گے آپ، بنو امیہ میں بھی، بنو عباسیہ میں بھی، حالانکہ بنو عباسیہ خالص اہل بیت کے ہی لوگ ہیں، سب وہ عباس بن عبد المطلب کے خانوادے کے ہیں، تو سب اہل بیت ہی میں سے ہیں. ان کے زمانے میں بھی شیعہ پر کافی رد تھا، کافی زور تھا، کافی پکڑ تھی، دبا کے رکھا گیا تھا، کیونکہ وہ اہل السنہ والجماعہ کے تھے اس لیے. اور بنو امیہ سب کے سب اہل السنہ والجماعہ کی ہی عقیدے سے متعلق بڑی خدمات ہیں، ان کے دین کے تحفظ سے متعلق بڑی خدمات ہیں ان کی. لیکن ان میں سے کچھ عمرا، دیکھیں بات کو تول کے لیجئے، سب نہیں، ان میں سے کچھ عمرا، کچھ مقامی طور پر کچھ علاقوں میں انہوں نے جو ہے اہل بیت سے متعلق کچھ زیادتیاں کی، سیاسی نقطہ نظر سے، عقیدے کے بیس پر نہیں، سیاسی نقطہ نظر سے کچھ وہ چپخلیش تھیں، کچھ اونچ نیچ تھیں. تو اس ضمن میں ان کا جو دائرہ تھا، صرف انہوں نے اہل بیت کو اپنا ہدف مانا، اور انسان ہیں تو ان کے اندر کچھ ایسی تیزیاں آئیں کہ انہوں نے اہل بیت کے فضائل کو بھی جو نظر انداز کیا. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو یہ بات ہے، اس بات کو اپنے آپ ذہن میں رکھیے گا. ابھی آپ کے پاس بالکل فرق واضح ہو جانا چاہیے کہ شیعہ اور جو ہے نواسب اور خوارج میں جو فرق ہے، پھر خوارج اور نواسب میں بھی فرق واضح ہو جانا چاہیے. میں آپ کو دو لفظوں میں بتلاتا ہوں آسانی کے ساتھ انشاءاللہ. ایک وہ ہے شیعہ وہ ہیں جنہوں نے ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اور کل صحابہ کو منافق اور کافر کہا سوائے اہل بیت کے رضی اللہ عنہ اجمعین. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یہ شیعہ ہیں، یہ روافض ہیں. ان میں بھی مراتب ہیں، ان میں بھی زمانہ قدیم کے اور پھر ماں باپ میں بھی یہ فرق ہے. وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس دیانتداری کے ساتھ، اس تفصیل کے ساتھ اور اس علمی نقطہ نظر سے بات کو لینا چاہیے. اور آج دنیا بھر میں جو شیعہ ہیں وہ اثنا عشریہ ہیں، اخبث الناس ہیں وہ. ایک بات ہو گیا آپ کو؟ ایک بات واضح ہو گیا آپ کو؟ جی. دوسری بات، خوارج وہ ہیں جو ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے فضائل کو بھی مانتے ہیں. خوارج نے کبھی بھی ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی، کبھی نہیں کیا. ان کی خلافت کو خلافت راشدہ مانتے ہیں،
ان کی خلافت کو اعلیٰ منوال اعلیٰ طریقت رسول مانتے ہیں. وہ ابو بکر صدیق عمر بن خطاب کے طریقہ کار پر کبھی انہوں نے آنچ آنے نہیں دی. تسلیم کیا انہوں نے؟ خوارج نے. ان کو جو ہے مسائل پیدا ہوئے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت سے، جہاں اس میں کچھ آپ نے کچھ لوگوں کو پکڑا نہیں، کچھ کیا نہیں، میرے لوگ کچھ مسائل ہیں وہ اس نقطہ نظر سے. پھر انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں خاص تیزی دکھائی، ان کی تکفیر کی، ان کو قتل کرنا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کا ذریعہ سمجھا. تاریخ طبری اٹھا کے دیکھیں آپ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن بن ملجم نے جو قتل کیا تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا اور میں اس کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کروں گا، ایسے کہا تھا اس نے. اور یہی سمجھتے ہیں وہ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اہم کام کیا. اور انہوں نے علی بن ابی طالب کو رضی اللہ عنہ اور جو ہے ابو موسیٰ اشعری کو اور عمرو بن عاص کو، ان سب کو، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں شرک کیا، حاکمیت کو اللہ کی نہیں مانا، ایسے ان کے کچھ نظریے ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن اس بیس پر انہوں نے جن صحابہ کی تکفیر کی، پھر عمرا کی تکفیر کی، پھر یہ چیز ہے ان کے اندر. یعنی انہوں نے ابو بکر اور عمر کو چھوڑ کر کے اس کے بعد علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، یہاں سے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے ان کی انہوں نے تکفیر کی. اور پھر اس ضمن میں جتنے صحابہ آئے سب کی تکفیر کر دی انہوں نے. بات اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو. نواسب ان کا معاملہ الگ ہے. نواسب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان کی خلافت راشدہ مانتے ہیں. یعنی عثمان بن عفان کی جب بات آتی ہے تو یہاں پر خوارج اور ناصبیت میں فرق ہو جاتا ہے، خارجیت اور ناصبیت میں. بات واضح ہو گیا آپ کو. پھر جب علی بن ابی طالب کی بات آتی ہے تو پھر دونوں متفق ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب معاویہ کی بات آتی ہے تو پھر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی وہ جو ہے ان کی عمارت کو، ان کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، یہ جو ناصبی لوگ ہیں. پھر وہ ایک اموی دور شروع ہوا، وہاں سے انہوں نے اہل بیت کو خاص ہدف بنایا. یہ ایک سیاسی نقطہ نظر سے، اور اس کو انہوں نے ایک اعتقادی مسئلہ بنا لیا. آپ کو کچھ اشتباہ تو نہیں ہو رہا نا مسئلے میں؟ مسئلہ بالکل واضح ہو رہا الحمدللہ. بارک اللہ فیکم جمیعاً. تو یہ چیز تھی ناصبیت. پھر ناصبیت یہ اسی دور میں زیادہ جڑ پکڑی اور اسی دور میں یہ چیز تھی. آج یہ چیز تقریباً ناپید ہے. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ لوگ کبھی جو ہے مطلب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو آپ نے کچھ برا لگا، ایسا اہل علم کی اتنی عظیم خدمت ہے اس باب میں کہ یہ ناصبیت تقریباً ختم ہو چکی ہے. یعنی بس اتنی سی بات ہے کہ ایک طرف شیعیت ہے، ایک طرف خارجیت ہے. شیعیت وہ ہیں جو کل صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں سوائے اہل بیت کے، اور خوارج وہ ہیں جو آغاز کے اعتبار سے ابو بکر عمر کی خلافت کو تو تسلیم کرتے ہیں. بہرحال وہ بات تو کبھی کی ختم ہو گئی، لیکن یہ سبھی صحابہ کی، چاہے وہ اہل بیت میں سے کوئی صحابی ہو یا وہ جو ہے مطلب وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، کوئی عام صحابی ہے، کسی کی بھی، عثمان ہو، علی ہو یا معاویہ ہو، کوئی اور، کل سب کی تکفیر کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ ایک زائد چیز کبیرہ کا گناہ کا جو ارتکاب کر لیتا ہے اس کی بھی تکفیر کرتے ہیں. یہ ان کے نظریات ہیں. بات اچھی طرح واضح ہو رہی ہے آپ کو. تو ناصبیت کا جو معاملہ تھا اس دور میں بہت ہی جم کر کے تھا. لیکن میں آج کے دور میں یہ بات کیوں پیش کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر آپ جو ہے دیکھیں گے نیٹ پہ جانے کے بعد شیعیت کی جو ویب سائٹ ہیں وہ اردو زبان میں بھی بہت ہیں، انگریزی زبان میں بھی بہت ہیں، عربی میں تو چھوڑی بہت ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اہل علم نے تعاقب نہیں کرتے. ان کا اللہ کا عظیم احسان ہے. خاص کر حکومت سعودیہ میں موجود جو علماء ہیں ان کی خدمات تو حد احساس خارج ہیں. ان کی نظریں تو بالکل باز کی طرح ہیں باذن اللہ تعالی، اور جم کی گرفت کرتے ہیں اور اچھی گرفت کرتے ہیں. لیکن جو ہے اردو زبان میں اور انگریزی زبان میں ان کی جو ویب سائٹ ہیں، یہ جو ناصبیت کی جو تہمت جو عام علماء پہ جو لگاتے ہیں اس سے کوئی متاثر ہو سکتا ہے، اس سے کوئی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے. قدیم زمانے میں یہ چیز بہت مؤثر تھی. آپ دیکھو امام نسائی رحمہ اللہ کی میں ایک مثال دیتا ہوں. امام نسائی رحمہ اللہ سے متعلق سیر اعلام النبلاء میں، یعنی دیکھو یہ جو امام ذہبی رحمہ اللہ کے سیر اعلام النبلاء ہے، اس میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی سوانح حیات جو لکھی ہے، آخر میں امام نسائی رحمہ اللہ کا جو انتقال ہوا تھا اس کا قصہ آپ نے بیان فرمایا کہ امام نسائی رحمہ اللہ سے جو ہے باقاعدہ پوچھا گیا کہ آپ نے خصائص علی، یہ کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، خصائص علی بن ابی طالب، آپ سے پوچھا گیا. دیکھیں سیر اعلام النبلاء جو مؤسسہ الرسالہ کے ہمارے پاس ہے، جلد نمبر ہے اس کی 14 اور صفحہ نمبر 129. اس میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے امام نسائی رحمہ اللہ کا، ابو عبد الرحمن النسائی کا، کہ آپ نے خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تصنیف کی. کیوں؟ یہ پوچھا گیا آپ سے. تو آپ نے کہا کہ میں ملک شام گیا تھا. ملک شام میں اموی خلافت تھی، اموی لوگ تھے.
امام نسائی رحمہ اللہ کے دور میں تو اموی خلافت کبھی کی ختم ہو گئی تھی، اموی دور تو کبھی کی ختم ہو گئی تھی، وہ دور کبھی کا ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کے جو افکار، اس کے جو اثرات، اس کے حامل لوگ موجود تھے۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا کہ وہاں پر صورتحال یہ تھی، جب میں گیا تو لوگ علی بن ابی طالب اور اہل بیت کے سلسلے میں ان کے مصالب بیان کرتے تھے، ان کی برائیاں بیان کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس کتاب کو لکھوں تاکہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے خصائص علی بن ابی طالب کتاب لکھی رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ نے، اور اسی جرم میں آپ کو قتل بھی کیا گیا۔ امام نسائی رحمہ اللہ سے متعلق ایک آدھ شبہات ایسے چھوڑے گئے کہ آپ تشیع اختیار کیا آپ نے، حاشا للہ، ہرگز بھی ایسی بات نہیں۔ آپ نے اس مقصد کے ذریعے سے اس کتاب کو لکھا، ورنہ امام نسائی رحمہ اللہ کی جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، کتاب السنن جو السنن الکبریٰ کے نام سے معروف ہے امام نسائی کی، اس میں کتاب المناقب اور السنن الصغریٰ میں بھی ہے کتاب المناقب کی، جس میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق کی فضیلت ہے، پھر عمر کی، پھر عثمان کی، پھر علی کی، پھر دیگر صحابہ کی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ نے وہ بھی لکھا۔ آپ نے اس کو الگ سے لکھا کیوں؟ جب آپ وہاں گئے تھے اس وقت کے لیے۔ آپ دیکھو تاریخ بغداد میں جو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، نہیں علی بن المدینی رحمہ اللہ، ان کی جو سوانح حیات ہے جلد نمبر 14 جو ہمارے پاس موجود ہے، اس میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے قصہ بیان کیا کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ بڑے جلیل القدر عالم دین، بغداد کے عالم دین یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، گو کہ انتقال مدینے میں ہوا ان کا۔ تو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علی بن المدینی رحمہ اللہ جب ہمارے پاس آتے، اذا قدم علینا اظہر السنہ، جب ہمارے پاس بغداد میں آتے تھے تو سنت کا اظہار، یعنی مطلب اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ، جو شیخین کے جو فضائل وغیرہ ہیں، کہ علی بن ابی طالب کے جو فضائل ہیں وغیرہ، وہ بیان کیا کرتے تھے۔ اور اہل السنہ والجماعہ کا جو عام موقف ہے، صدیق اکبر کی فضیلت ہو، عمر بن خطاب کی فضیلت ہو، حاجت نہیں تھی، خالص سلفی عالم دین، ایک مستقل پورا ڈھانچہ جو سلفیت کا ہے وہ بغداد میں، کیونکہ سب وہاں پر سلفی علماء تھے۔ لیکن جب وہ بصرہ جاتے تو پھر وہاں پر اظہر التشیع، اس لیے کہ وہاں پر جو ہے مطلب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وغیرہ کے سلسلے میں کافی باتیں بیان کی جاتی تھیں، یا تو انہوں نے جو ہے اس کو تقویت پہنچائی، یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے متعلق ان کے فضائل بیان کیے، علی بن ابی طالب کی گھروانے کے فضائل بیان کیے، فاطمہ کے فضائل بیان کیے، حسنین کے فضائل بیان کیے رضی اللہ عنہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھی ان کے فضائل مطلب نص سے ثابت ہیں، رسول اللہ سے ثابت ہیں۔ آپ اس غلط فہمی میں مت آئیے کہ آپ ان کے تعلق سے کچھ زبان سے کچھ کھول دیں، کچھ بول دیں آپ، تو یہ چیز آپ کو وہاں بیان کرنا پڑا۔ تو آج یہ صورتحال نہیں ہے کہ ہم ناسبیت سے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اردو والی اور انگریزی والی جو ویب سائٹ ہیں اس میں ناسبیت کی جو تہمت جو لگتی ہے، آپ دیکھو امام بخاری کو، دیگر محدثین کو، دیگر علماء کو، امام ابو حنیفہ کو خاص کر ناسبیت یہ شیعہ کی ویب سائٹ میں آپ کو بکثرت ملے گا آپ کو۔ بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے متعلق تو ناسبیت کی اتنی بوچھار ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ شیخ سلیمان ابن صالح الخراشی کی اتنی ضخیم کتاب آئی ہے کہ جو ہے ابن تیمیہ لم یکن ناصبیا، ابن تیمیہ لم یکن ناصبیا کتاب کا نام ہی، یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کرتے ہیں منہاج السنہ نبویہ میں، کمال کا آپ کا جو اسلوب ہوتا ہے ماشاءاللہ، آپ نے شیعہ پر رد کیا، آپ نے ناسبیت سے متعلق جو وہ علی بن ابی طالب کی، فاطمہ سے متعلق، خاص کر علی بن ابی طالب پر جو ان کے جو مطلب انداز گفتگو کا، ان کا ناسبیت کا، اس کو ہو بہو نقل کرتے ہیں۔ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں شیعت سے کیا تمہارے اندر اتنا دم ہے کہ ان کا رد کر سکیں آپ ان کا رد کر سکتے ہیں؟ کہا کہ ہم ہی ہیں جو جیسا آپ کا رد کر رہے ہیں ہم ان کا بھی رد کر سکتے ہیں، آپ رد نہیں کر سکتے ان کا۔ جیسے کہتے ہیں کہ تم نے ابو بکر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے متعلق فضائل سے متعلق کیا بات کرتے ہیں شیعہ؟ کہتے ہیں کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جب اللہ کے رسول نے ان کے دور میں کہا تھا تو کہا تھا، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد سب مرتد بن گئے۔ کہا کہ ناسبیت بھی تو یہی کہتے ہیں، اہل النواسب یہی کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کی جتنے بھی فضائل ہیں اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد وہ مرتد ہو گئے، دین سے نکل گئے، وہ اب وہ فضائل ان کے حق میں نہیں ہیں۔ کیا جواب ہے آپ کا ان کے پاس؟ وہ آپ ہی کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہو بہو نقل کرتے، بولو کہ پہلے رد کر کے دکھاؤ، بولتے ہیں ان کے دلائل ہیں رد کر کے دکھاؤ۔ اور بہت سارے اعتراضات وہ ہوتے ہیں جو شیعہ کے علم میں نہیں ہوتے، ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں ان کو، بولتے ہیں کہ آپ رد کر سکتے ہیں ان کا؟ کہا کہ ہم ہی رد کر سکتے ہیں، جیسے آپ کا ابھی تک ہم نے رد کیا ہے۔ ایسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں تم نے جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فضائل میں اتنے احادیث تم نے وضع کی ہیں، اتنے احادیث وضع کی ہیں۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ میں سب سے زیادہ فضائل تو انہی کے ثابت ہیں حدیث سے، علی بن ابی طالب کے، ان کے لیے کافی ہیں، لیکن اس پہ قانع نہیں ہوئے، اور بھی آپ نے فضائل بیان کیے۔ کہا کہ تم بالکل ویسے ہی ناسبیت نے، یعنی معاویہ بن ابی سفیان کے، پھر دیگر کے، انہوں نے از خود ایسی بہت سارے حدیثیں وضع کی ہیں۔ آپ کیا جواب ہے؟ تم کس بیس پہ کہتے ہو کہ یہ موضوعات ہیں، یہ مکذوبات ہیں؟
کیا چہرہ دکھائیں گے تم ناصبیت کو؟ ہے تمہارے پاس؟ سامنا کر سکتے ہو ان کا؟ نہیں کر سکتے. تم اپنے گھر میں بیٹھ کے بولتے ہو, وہ ان کے گھر میں بیٹھ کے بولتے ہیں. ہم ہی جو تم پہ بھی رد کرتے ہیں ان پہ بھی رد کرتے ہیں. یہ جو ناصبیت کے اتنے اقوال اتنا جو نقل کرتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ, اور اتنے ان کی جو شبہات وغیرہ بھی جو نقل کرتے ہیں, تو گویا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو دھوکہ ہو گیا, نہیں, وہ امت کو ایسا دھوکہ دینا چاہتے ہیں. کوئی ناصبی ہی, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے نہیں کہ شیعہ کو نہیں پتہ ہے, یہ اس وجہ سے نقل کر رہے ہیں, سب پتہ ہے, بس یوں ہی نقل کرتے ہیں بس بتلانے کے لیے. تو بہرحال یہ چیزیں تھیں, ہم کو اس سلسلے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں ایک بحیثیت ایک طالب علم کے دین پڑھنے پڑھانے والے کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو یہ خاص طور پر یہ بات کہتا ہوں میں آپ سے کہ یہ جو تعویل مختلف الحدیث ہے, ابن قتیبہ دینواری رحمہ اللہ کی, امام بخاری مسلم کے تلمیذ ہیں, بڑے عظیم عالم دین, ان کی کتاب کا آپ مقدمہ پڑھ کر کے دیکھیں جس میں وہ یہ بتلاتے ہیں کہ کیسے لوگ اپنے نظریے کے لیے احادیث سے استدلال کرتے ہیں. یعنی خوارج نے مخصوص احادیث کو لیا, شیعہ نے مخصوص احادیث کو لیا, مرجئہ نے مخصوص احادیث کو لیا, سبھی حدیثوں کو نظر انداز کیا. اہل سنہ والجماعہ نے سبھی حدیثوں کو لیتے ہیں, سبھی پر اپنا ایمان رکھتے ہیں. کس طرح سے انہوں نے اپنے مطالب سے متعلق انہوں نے احادیث کو لیں, یہ ایک ضرور پڑھے گا مقدمہ, بہت مفید, بہت مفید. نمبر 2, خصوصی طور پر امام حاکم رحمہ اللہ نے المستدرک علی الصحیحین کی کتاب فضائل الصحابہ کا بالکل آغاز پڑھ کر کے دیکھیے, جس میں انہوں نے اپنے استاذ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے کیا کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بالکل ہی مطلب ایک ان کی زندگی پہ قدح کی, عیب لگا دیا ان کی عدالت کو ساقط کرنے کی کوشش کی. کیوں؟ اس لیے کہ ابو ہریرہ کی عدالت کو مان جائیں, ان کی صحابیت کو لے لیں اور ان کے تدین کو لے لیں, تو پھر گویا کہ پورے دین کو لینا پڑے گا ان سے. اب ان کو ساقط الاعتبار قرار دے دو, ان سے ملنے والی پوری مرویات کو آپ جو ہے ساقط قرار دیں گے, تو پھر آپ جو ہے مطلب ان احادیث ہی کو دین کا حصے سے نکال دیں گے, تو پھر آپ آزاد ہو جائیں گے, پھر آپ جیسے چاہے گفتگو کرو. آپ اس مقدمے کو پڑھیے گا, جس کی وجہ سے دیکھو ایک طرف انہوں نے صدیق اکبر, عمر بن خطاب, دیگر صحابہ کی عدالت کو ساقط کیا, تو دین ملے گا کہاں سے آپ کو؟ یا ناصبیت نے خوارج نے علی بن ابی طالب کو یا دیگر کو جب انہوں نے کافر قرار دیا, تو دین ملے گا کہاں سے آپ کا؟ کتنی خطورت ہے اس کے اندر. چلیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخری بات وہ یہ ہے کہ کیا جو نواصب ہیں, ناصبیت ہے, کیا ہم ان کو کافر قرار دیں گے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے. حالانکہ یہ جو مقالات الاسلامین جو کہ شاید وہاں پر رکھی ہوئی کتاب ہے ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کی, جو آپ کی اہل السنہ والجماعہ کے نہج کو اختیار کرنے کے بعد جو ہے ترتیب دی گئی کتابیں, مقالات الاسلامین, یہ کتاب جو دیکھ رہے ہیں آپ, تو اس کتاب میں مقالات یعنی خوارج کا کیا نظریہ ہے, خوارج کی کیا اقوال ہیں ان کی. تو اس میں آپ نے لکھا, آپ دیکھیے کہ خوارج وہ ہیں جنہوں نے یعنی اجمعت الخوارج علی اکفار علی بن ابی طالب, کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تکفیر میں یعنی خوارج کا یعنی باقاعدہ اجماع ہے اس بات پر. اتنی خطرناک چیز ہے, یعنی خوارج نے کلی طور پر علی بن ابی طالب کو کافر قرار دیا. اللہ اکبر. کل صحابہ کو. شیعہ نے اہل بیت کے علاوہ کل صحابہ کو کافر, مرتد, منافق قرار دیا, اور وہ سارے احادیث کی تطبیق دی کہ کل قیامت کے دن اللہ کے طرف دھتکار پلانا چاہیں گے, فرشتے بولیں گے کہ یہ آپ کے بعد دین سے پھر گئے, تو کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں. اس طرح کی تطبیق دینے لگے یہ لوگ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے صحابہ کو کلی طور پر کافر کہا, لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کبھی بھی جواب نے خوارج کی کلی طور پر ان کی تکفیر نہیں کی. دیکھیں میں آپ کو 2 باتیں پڑھ کر کے سنا کے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. یہ جو مجموع الفتاویٰ ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا, اب دیکھو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتنی صفائی کے ساتھ اس مسئلے کو لکھا ہے. صفحہ نمبر 500. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے یعنی خوارج کی تکفیر سے متعلق لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا تَكْفِيرُهُمْ وَتَخْلِيدُهُمْ فَفِيهِ أَيْضًا لِلْعُلَمَاءِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول, یعنی جو خوارج سے متعلق اختلاف ہے کہ خوارج کو کیا کہا جائے گا. حالانکہ خوارج نے پورے صحابہ کی تکفیر کی, تو خوارج کو کیا کہا جائے گا؟
کہا کہ خوارج سے متعلق تکفیر والی جو بات آتی ہے کہا کہ وہ تو صحیح نہیں ہے. یعنی بس اتنی سی بات ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پورے کہنے کا انداز یہ ہے, خلاصہ کلام یہ ہے, وَكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمْ التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا وقد ذكرت دلائل ذكر ذلك في غير هذا الموضع لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتقليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه فإن نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو وعید کی جو نصوص آئے ہیں نا, جو ایسا کرے گا وہ کافر ہے, جو ایسا کرے گا وہ کافر ہے, جو ایسا کرے گا وہ کافر ہے, ہم عمومی نصوص تو یہی کریں گے, جو ایسا کرے گا وہ کافر ہے. اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کو کافر قرار دیا, صحابہ کی عدالت سے متعلق کہ وہ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے, اور ایک مسلمان سے متعلق اس کو حلال سمجھ کے ہم یہ کہیں گے ایک مسلمان کو بھئی یہ مسلمان نہیں کافر, اس کو قتل کرو. ایک مسلمان کے خون کو جو حلال سمجھتا ہے اس سے متعلق جو نصوص آئے ہیں عمومی طور پر ہم وہ کہیں گے کہ یہ تو کفر ہے. لیکن فرد سے متعلق بھی یہ کافر, اب یہ کافر یہ نام لے کر کے جب بولنا پڑے تب جا کر کے اس کے شروط ہیں اور کچھ موانع ہیں, یہ موانع بھی نہیں ہیں, وہ شروط اس پر منطبق ہوتے ہیں, تب جا کر کے ہم فرد کی تکفیر کریں گے. ابن تیمیہ نے یہ بات کی. اس لیے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جب خوارج نے کلی طور پر سب مل کر کے علی بن ابی طالب کی تکفیر کی تو جواب میں علی بن ابی طالب نے کسی خوارج میں سے کسی کی بھی تکفیر نہیں کی ہے, یا کسی صحابی نے ان کی تکفیر نہیں کی ہے رضی اللہ عنہ اجمعین, بلکہ خوارج کے پیچھے نماز پڑھی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے مدینے میں عثمان بن عفان کے حیات میں. تو یہ چیز ہے کہ صحابہ نے ان کی تکفیر نہیں کی. اب دیکھیے ایک اور جگہ پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے, دیکھیے ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ فَإِنَّ الْأُمَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى ذَمِّ الْخَوَارِجِ وَتَضْلِيلِهِمْ. خوارج کی مذمت میں, خوارج کے گمراہ کر کے کہنے میں امت مسلمہ تو متفق ہے. وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي تَكْفِيرِهِمْ وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي تَكْفِيرِهِمْ عَلَى قَوْلَيْنِ مشهورين في مذهب مالك وأحمد وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم. اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو نظریہ ہے ان کی تکفیر کے سلسلے میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بغات ہیں, باغی قسم کے لوگ ہیں, باغی لوگ. سورۃ الحجرات میں ہی نہیں, اگر کسی نے بغاوت کر لی ہے تو سب مل کے ان کا یہ کریں, لیکن ان کو کافر نہیں کہا اللہ رب العالمین نے, تو وہ بغات ہیں. والثانی انہم کفار کالمرتدین, بعض نے کہا کہ وہ مرتد ہیں, وہ مرتد کی طرح کافر ہیں وہ, یعنی ان کا آغاز ہی میں ان کا قتل کیا جا سکتا ہے, انہیں قید بھی کیا جا سکتا ہے, اور جو ہے ان کا پیچھا بھی کیا جا سکتا ہے. اگر کسی کا کنٹرول ہو گیا کسی خارجی پر تو ان سے توبہ کروائی جائے گی, توبہ کرتے ہیں تو مرتد کی طرح ان کی وہ اسلام میں آ جائیں گی, نہیں کرتے ہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا. بہرحال ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آخر میں تو یہ بات لکھی ہے کہ ان کی تکفیر سے متعلق تو ہم بات نہیں کہیں گے کہ فرد سے متعلق, اور عمومی معنی میں بھی پورے خوارج سے متعلق کافر کہا ہو کسی نے, اہل السنہ والجماعہ کا یہی نظریہ ہے, یہی مطلب موقف ہے کہ کلی طور پر ان کی تکفیر وغیرہ تو نہیں کی جائے گی. یعنی یہ باتیں تھیں جو خوارج سے متعلق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو الناصبیت ہے, الناصبیہ ہے, اہل النواصب ہیں, ان کا جو موقف ہے, ان کی جو غلطی ہوئی ہے, ان سے جو خطا ہوئی ہے, اس سے متعلق واقف ہونے, اس سے بچنے اور ان سے بیزاری کا اظہار کرنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. اور النواصب سے متعلق ہمیں اچھی طرح بات واضح ہو جانی چاہیے کہ نواصب کا جو جرم ہے یقیناً بہت بڑا جرم ہے, لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں, یہی بات اہم سمجھنے کی ہے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نواصب کا جو شر ہے اس سے کہیں زیادہ بڑا شر جو ہے روافض کا ہے. اس لیے کہ نواصب نے تو علی بن ابی طالب کی تکفیر کی, تکفیر تو نہیں کی سبوں نے, جسے خوارج نے تکفیر کی ویسے انہوں نے تکفیر نہیں کی, تفسیق, ان کو فاسق قرار دیا نواصب نے. لیکن انہوں نے کہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ نواصب نے تو تفسیق کی یا تکفیر بھی کی تو علی بن ابی طالب کی, جبکہ انہوں نے ان سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ رکھنے والے ابو بکر عمر کی جو ہے انہوں نے تکفیر کی تو ان کا شر ان سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. ایسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ النبویہ میں یہ بات لکھی ہے. تو ناصبیت کا اچھی طرح موقف سمجھ میں آیا آپ کو.
جی جی، میں نے بالکل تعارفی بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو رکھ کر کے آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں گے آپ انشاءاللہ بات واضح ہوگی۔ آج کے دور میں ناسبیت سے متعلق بات، جیسے خوارج کا معاملہ ہے، شیعہ کا معاملہ ہے، ناسبیت کی اصطلاح کے طور پر کوئی فکرہ لے کے اٹھا ہو ایسے آپ کو نہیں ملے گا، اس سے متعلق کوئی کارروائی ہو رہی ہو ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ شیعہ امت مسلمہ کی بدزنی پھیلانے کے لیے امت مسلمہ سے متعلق، وہ چونکہ شیعیت کے رد میں جتنے بھی آتے ہیں سب کو ایک دائرے میں رکھ کر کے وہ ناسبیت کی بات کرتے ہیں، کہ یہ جس سے نتیجے پہ یہ بات آتی ہے، عام مسلمان متاثر ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ لوگ ابو بکر عمر کو یہ جو ابو بکر عمر کی کرتے ہیں اس کو تو سامنے نہیں لاتے، بس دیکھو انہوں نے علی بن ابی طالب کو ایسے کہا، ناسبیت نے ایسے کہا، ناسبیت نے ایسے کہا، جسے یہ لازم آتا ہے کہ جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے متعلق جس طرح سے ناسبیت کا جرم تھا وہ پورے اہل السنہ کو ایک ہی زمرے میں لا کے امت کے سامنے ایسا چہرہ دکھاتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ یہ دھوکہ کھا چکے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ بس اس نقطۂ نظر سے میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ جب جائیں گے ان کے جو دروس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں، کیونکہ اصطلاحات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ، وہ ان کے جو دروس ہیں علم سے متعلق، اس میں بات لکھتے ہیں کہ طالب علم کو وقت کے جس دور میں وہ جی رہا ہے اس دور کے اصطلاحات سے واقف ہونا ضروری ہے اس کے لیے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ جس مجلس میں بیٹھیں گے ان کے مخصوص اصطلاحات ہوں گے، آپ اگر ان اصطلاحات کو نہیں جانیں گے تو آپ اپنے تئیں معنی لے لیں گے، وہ اپنے تئیں معنی لے لیں گے۔ ایک اچھا لفظ ہوگا لیکن قرآن کا لفظ ہوگا، حدیث سے لفظ ہوگا، نبوی لفظ ہوگا، لیکن ان کے پاس وہ مخصوص قسم کی اصطلاح ہوگی۔ وہ اگر ہم اس سے واقف نہیں ہو پائیں گے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ تو اہل السنہ والجماعہ کے لوگ ہیں۔ نہیں، اصطلاحات آپ جیسے باطل کے جو اصطلاحات ہیں ان کی زبانی، ان کی تحریروں میں وہ ایک لفظ میں اشارہ کر کے نکل جائیں گے، ان کے مکتب فکر کے لوگ، ان کے ہم مشرب لوگ اس کی پوری وسعت کے ساتھ اس کو سمجھ لیں گے۔ ہم اگر اس سے واقف نہیں ہوں گے تو کہیں نہ کہیں ہم خدا کے اور جو دھوکے کے شکار ہو جائیں گے، اور ہم سمجھیں گے کہ تو اس لفظ میں تو کیا رکھا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، تو بات اس کی نہیں ہے، تو ان اصطلاحات کو سمجھنا چاہیے۔ تو شیعیہ جو ہے ان کے پاس ناسبیت کے اندر بہت وسیع دائرہ ہے، وہ سبھی کو اس میں لے لیتے ہیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو ہم آخری ایک لفظ میں ہم شیعہ سے بھی بیزار ہیں جو شیخین کی تکفیر کرتے ہیں اور اہل بیت کے علاوہ سبھی صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ ہم خوارج سے بھی بیزار ہیں جنہوں نے ابو بکر عمر کی خلافت کو تو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس وقت وہ فکرہ تھا ہی نہیں، وہ عثمان بن عفان کے دور میں وہ فکرہ شروع ہوا، پھر تیزی آئی، انہوں نے علی بن ابی طالب کو اور دیگر صحابہ کو انہوں نے تکفیر کی۔ ہم اس سے بھی بیزار ہیں، اور ہم ناسبیت سے بھی بیزار ہیں جنہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بھی تسلیم کیا اور ان کو بھی ایک اچھا مسلمان جانا، اچھا خلیفہ جانا، لیکن علی بن ابی طالب کی تکفیر کی اور صرف اہل بیت کی تکفیر کی انہوں نے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اور معاویہ بن ابی سفیان کی پھر انہوں نے جو ہے مطلب ان کا ساتھ دیا، لیکن صرف علی بن ابی طالب اور اہل بیت ان کا جو خانوادہ ہے ان کے خلاف انہوں نے ایک سیاسی طور پر محاذ آرائی کی۔ تو ہم ان سے بھی بیزار ہیں، ان سے بھی بیزار ہیں، اور جو بھی منحرف جو جماعتیں ہیں ہم سبھی سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ دین جو اللہ کے رسول کو دے کر کے بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام، جو سلفیت ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ کوئی سوال ہے؟ ہم اپنی بات ختم کریں؟ میں سمجھتا ہوں بالکل موقع واضح ہے، ختم کریں انشاءاللہ۔ جی، اصل میں شیعہ اور روافظ میں فرق کی اگر بات کرتے ہیں تو شیعہ ایک عمومی معنی میں، اس لیے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جنہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا، کہا کہ ہم شیعان علی ہیں، ہم آپ کے اصحاب ہیں، وَإِنَّ مِن شِيعَتِي لَإِبْرَاهِيمَ، بس آپ کے ساتھ دینے کے سلسلے میں اس میں وہ تعصب اور جو ہے مطلب کچھ ایسا عنصر نہیں تھا، کیونکہ ان میں صحابہ بھی تھے۔ صحابہ کے علاوہ کے جو لوگ تھے خوارج، مطلب وہ لوگ جنہوں نے مطلب علی بن ابی طالب کے نام پر جو سبائیت کا شکار ہوئے، سبائیت کا جو شکار ہوئے، انہوں نے مطلب یہ فکرہ عام کیا، ورنہ صحابہ کی زبانی شیعان علی نہ جشتا تھا، نہ اس سے وہ آشنا بھی تھے۔ تو یہ لوگ جو سبائیت کے جو شکار ہوئے، تو انہوں نے مطلب یہ اس فکر کو عام کیا، لیکن انہوں نے آغاز کے طور پر ابو بکر عمر کی فضیلت کو کبھی انہوں نے مطلب جھٹلایا نہیں۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ناسبیت جس طرح سے ابو بکر عمر کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں، ویسے تو آغاز میں شیعہ نے بھی تسلیم کیا، ان کو بھی انکار نہیں ہے اس سے،
زیدیہ ایک فرقہ ہے معلوم ہے شیعیت میں، وہ ابو بکر عمر کی فضیلت کو مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ شیعہ کی جو کتابیں چھپی ہیں، میں چونکہ تفصیلی گفتگو کرنے کا میں سوچا نہیں تھا، تعارفی کلمات تھی میری، تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے زیدیت کو بھی یعنی ناصبیت کے حصے میں لا کر کے شمار کیا ہے، اس لیے کہ وہ ابو بکر عمر کی فضیلت کو مانتے ہیں۔ بات واضح ہوئی آپ کو؟ تو روافظ وہ خاص ان غالی قسم کے شیعہ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ابو بکر عمر کی خلافت کو رفض کیا، انہوں نے جو ہے مطلب ان کی فضائل کو رفض کیا، دھتکارا، انہوں نے رد کیا انہوں نے۔ تو یہ ہے اثنا عشریہ، یہ سب روافظ ہیں جو آج پوری دنیا کے اندر شیعہ ہیں۔ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو ان کا موقف کافر ہے۔ کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہوتا ہے اس کی تکفیر صرف خوارج نے کی ہے، ان مسائل میں کبھی گئے نہیں نواسب، اہل النواسب، یہ فرق ہے ان دونوں میں، گرچہ کہ النواسب من الخوارج۔ جی یہ بگاڑ صرف عقیدے میں، عقیدے کے موضوع پر ان کا جو بگاڑ آیا ہے نواسب کا عقیدے کے موضوع پر کہنے کے بجائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی نقطہ نظر سے یہ اس کے شکار ہوئے، لیکن یہ ایک عقدی مسئلہ ہے، صحابہ سے محبت عقیدے میں داخل ہے، تو لیکن یہ جس نقطہ نظر سے گئے اس میں وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، وہ ایک سیاسی مسئلہ۔ اگر دینی نقطہ نظر سے بات ہوتی تو کس بنیاد پر وہ علی بن ابی طالب کی طرف سے آنے والے فضائل اور اہل بیت کی جو فضائل کیوں کر نہیں مان رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ ہم نفس کے شکار ہیں۔ تو سیاسی نقطہ نظر سے جب ان کا وہ فکرہ بنا، بعد میں پھر جب آدمی کسی معتقدات کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اندھا بن جاتا ہے، اسی لیے انہوں نے وضع کرنے کی بھی سوچی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف میں حدیثیں، جہاں ان کے فضائل کو جو ہے رد کیا، وہیں پر جو وضع کی حدیثیں ان کے خلاف میں۔ تو اصل کے اعتبار سے خوارج ہوں شیعہ ہوں سیاسی نقطہ نظر سے پنپنے والی جماعتیں ہیں، پھر جو ہے مطلب مسلمانوں کے اندر وہی پنپ سکتے ہیں جو ایک اعتقادات کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر آئے ہیں، ورنہ سیاسی نقطہ نظر سے ہو تو پھر وہ ان کے لیے وہ قوت نہیں مل پائے گی ان کو۔ شیعہ جو تھے خالص سیاسی نقطہ نظر کا پلیٹ فارم ہے ان کا، دین کے نام پہ گفتگو نہیں کریں گے تو ایک مسلمان جائے گا کہ ان کے پاس بگاڑ آئے گا کیسے؟ تو انہوں نے دین کے ہی حوالے سے اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ختم کریں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔